ایک صحابی آگے نابینا اندھے صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور دوسرے صحابی تشریف لے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیویوں سے احتجبا منہ، اس سے پردہ کر لو. انہوں نے کہا جی یہ تو اندھا ہے، اسے کیا پردہ کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو، ارے یہ تو اندھا ہے تمہیں نہیں دیکھ رہا، تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو دیکھ رہی اس کو، چلو پردہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو نابینا صحابی سے فرما رہے پردہ کرو. اور ہم سوچ رہے کہ پردہ کوئی حکم ہی نہیں اللہ کا. یاد رکھو جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، اس طرح ایمان فرض ہے، ایسے ہی پردہ فرض ہے. اس فرضیت سے آج اکثر لوگ غافل ہیں، اللہ معاف فرمائے. ہم لوگ جماعت میں گئے عرب میں، بحرین میں، تو وہاں ایک بہت بڑے عالم تھے، ہماری ملاقات ہوئی ان سے. ہم نے کہا حضرت ہمیں نصیحت فرما دو کچھ. یہ جماعت ہے ہماری گنگو کی، 5 مہینے کے لیے آئی ہے. 2 مہینے ہم نے وہاں لگائے افریقہ کے اندر، تنزانیہ میں، زنجبار میں. اب 2 مہینے کے لیے آئے ہیں بحرین میں، عرب میں. ہم چاہتے ہیں کچھ آپ ہمیں سمجھاؤ، بدلاؤ. تو انہوں نے ہم سے بات کی، تو انہوں نے یہی بات کی کہ سب سے بڑی چیز اس وقت میں جو ہے کمی مسلمانوں میں وہ پردے کی ہے. آدمی حافظ ہے، مولوی ہے، عالم ہے، لیکن گھر میں پردہ نہیں. امیر صاحب ہیں، 4 مہینے لگ گئے، چلے لگ گئے، 3 دن لگ گئے، ساری دنیا کے قلابے ملا رہے، اور گھر میں پردہ نہیں. پردے کو فرض نہیں سمجھ رہے. یہ فرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، حکم ہے عورتوں کے لیے، بڑا حکم ہے. سارے فتنے یوں ہی ختم ہو جائیں گے، دب جائیں گے اگر مستورات اپنے گھروں کے اندر پردے کے ساتھ رہیں. فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جی حضرت فاطمہ نے یہ کہا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ لا یرین الرجال ولا یرونہن، کہ وہ عورت مردوں کو نہ دیکھے، نامحرموں کو، اور نہ نامحرم اسے دیکھ سکے، ایسے چھپی رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صدقت، میری بیٹی فاطمہ نے سچ فرمایا، وہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. جو بات میری ہے وہی بات میری بیٹی کی ہے. بس عورت کے لیے قیامت تک کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ کسی خالہ کے، ماموں کے، پھوپھی کے لڑکے کو مت دیکھے، اور کوئی خالہ کا، پھوپھی کا، سب سے پردہ. اب آ رہے مسئلہ پوچھنے کے جی ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، ہماری امی عدت میں ہے، کس سے ہے پردہ؟ واہ، اب آیا تمہیں خیال، ساری زندگی بے پردے میں گزار دی، اب مرنے کے بعد آ رہا تمہیں خیال کہ جی کس سے پردہ، کس سے پردہ. اب تو کیا آسمان سے بھی پردہ ہے. اب ایسا پردہ کرتی ہیں کہ جی آسمان پہ بھی، چھت پہ بھی مت جائی ہو، آسمان کے نیچے بھی مت آ جائی ہو، کمرے سے باہر بھی مت نکلی ہو. اب ایسے سے پردے فرض کرتی ہیں. اور انتقال سے پہلے کوئی پردہ نہیں. جس طرح یاد رکھو عورتوں، جس طرح پردہ عدت میں ہے اور پورا اہتمام کرتی ہو تم کہ جی پردے کا بتاؤ، جی پردے کا بتاؤ، سب سے پہلے جی پردے کا بتاؤ، کس سے پردہ ہے. بھائی کس سے پردہ ہے یہ تو اسی دن پوچھنا تھا جس دن تمہاری بچی 8 سال کی ہو گئی تھی. جس دن تمہاری بچی 8 سال کی ہوئی تو پوچھتے. اب 80 سال کی بڈھیا ہو رہی، اب تم پوچھا جی پردہ بتا دو کس سے. جی بہت ضروری ہے. ادھر 80 سال کی بڑھیا کے بارے میں پوچھ رہے اور 8 سال کی لڑکی کے بارے میں نہیں پوچھ رہے. 8 سال کی 7 سال کی بچی ہو جائے تمہاری تبھی سے پوچھو مفتی صاحب سے کہ جی کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے پردہ نہیں کرنا ہے. بچیوں کو شروع ہی میں ایسے فراق پہنا دیے، ایسے کپڑے پہنا دیے، الامان والحفیظ. بچوں کو بچپن سے ہی نیکر پہنا دیے، پینٹ شرٹیں پہنا دی، شروع سے تم نے ان کو بگاڑ دیا. اب کیسے آج عورتیں شکایت کرتی کہ جی میری بیٹی میری بات نہیں مانتی، کوئی تعویذ دے دو مولوی صاحب. ماں کی بات نہیں مان رہی بیٹی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی علامت ہے کہ بیٹیاں ماؤں پر حکم چلائیں گی. بیٹیاں جن کی طبیعت کے اندر اطاعت ہے، فرم برداری ہے، بات کے ماننے کا جذبہ مردوں سے زیادہ عورتوں میں ہے، اللہ نے رکھا ہے. لیکن جب جہالت ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، پھر عورتیں بھی اور لڑکیاں بھی وہ بھی نہ مان ہو جاتی ہے، نہ فرمان ہو جاتی ہے. بیٹی بھی جواب دیتی ہے ماں کو الٹا، بیٹی بھی جواب دیتی ہے باپ کو الٹا. بیٹی ہو کر وہ تو کبھی بولتی بھی نہیں تھی، خاموش رہتی تھی. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم دیکھو لڑکی زیادہ بول رہی ہے اور ماں کو آنکھیں دکھا رہی ہے، دادی کو آنکھیں دکھا رہی ہے، باپ کو بھی آنکھیں دکھاتی ہے بعض تو اللہ حفاظت فرمایا تو سمجھ لو قیامت آ گئی. یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی علامت ہے یہ. اس لیے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی دیندار بناؤ. یہ بیان کا خلاصہ ہے، یہ تبلیغ کا خلاصہ ہے، یہ دعا کا خلاصہ ہے. خالی دعا سے خوش نہیں ہونا چاہیے بھائی دعا کرا دو. بھائی دعا تو جب ہی ہوگی جب تم عمل صحیح کرو گے. عمل تمہارے خراب ہیں اور دعا چاہے جتنی اچھی کر لو تو کیا ہوگا. ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ مجھے وہاں جانا ہے جلال آباد، مولوی صاحب دعا کر دو میرے لیے.
ہم نے کہا جی ٹھیک ہے دعا کر دیں گے، اور وہ بیٹھ گیا سہارنپور کی گاڑی میں۔ اب ہم یہاں دعا کر رہے ہیں، زور سے اثر ہو گئی ہمیں دعا کرتے کرتے، جتنی ہم دعا کرتے رہیں گے اتنا ہی وہ جلال آباد سے دور ہوتا جائے گا۔ جب ہم 4 گھنٹے دعا کرنے کے بعد، 1 گھنٹے دعا کرنے کے بعد ہم نے پوچھا بات کر کے، ہاں بھائی پہنچ گیا جلال آباد؟ انہوں نے کہا جی میں تو سہارنپور آ گیا۔ بھائی سہارنپور؟ بھائی ہم تو دعا کر رہے تمہیں جلال آباد کی، کہ جی وہ میں گاڑی میں بیٹھ گیا تھا سہارنپور کی۔ بھائی گاڑی صحیح پکڑو، پہلے اپنی گاڑی کا رخ صحیح کرو، اب دعا مانگو گے تو دعا قبول ہوگی، ورنہ ساری دنیا کے بزرگ تمہارے لیے دعا کریں گے، تم جلال آباد نہیں پہنچنے گے، تم تو رائے پور پہنچ جاؤ گے، اور تم تو وہاں وکاس نگر پہنچ جاؤ گے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں کس پہاڑوں پہ پہنچ جاؤ گے، تم جتنی بھی دعا ہوتی رہے گی اتنے ہی تم جلال آباد سے دور ہوتے جاؤ گے۔ جلال آباد جانا ہے تو جلال آباد والی گاڑی میں بیٹھو، مظفر نگر والی جانا ہے تو مظفر نگر والی گاڑی میں بیٹھو، جنت میں جانا ہے تو جنت کی راہ اختیار کرو۔ یہ ہے جنت کی راہ قرآن، جنت کی راہ نماز، جنت کی راہ پردہ، بہشتی زیور پڑھا کرو، اور پڑھا کرو نہیں، اس پر عمل کیا کرو۔ خوش ہوتی ہیں عورتیں کہ جی میری بچی نے بہشتی زیور پڑھ لیا۔ کیا پڑھ لیا جب پردہ نہیں کیا اس نے؟ کیا پڑھ لیا جب اس نے رسم نہیں چھوڑی، رواج نہیں چھوڑا؟ کیا پڑھ لیا اس نے جب وہ بجائے بہشتی زیور پڑھا تو بہشتی زیور جنت کے زیور، اور اللہ حفاظت فرمائے جہنم کے توق لٹک رہے ہیں عورتوں کے گلوں میں، مردوں کے گلوں میں، بے پردہ ہو رہے ہیں تو جہنم کا توق پہن لیا اور پڑھا بہشتی زیور، اور توق ہے جہنم کا گلے میں، کیونکہ پردہ نہیں ہے۔ تو بہشتی زیور سے مسائل آئیں گے، فضائل اعمال، فضائل صدقات، منتخب حدیث سے فضائل آئیں گے، فضائل مسائل والی زندگی ہماری بنے گی۔ تو یہ ایک بیان سے، ایک تقریر سے، ایک دعا سے کام ہونے والا نہیں، اس کے لیے بہت لمبی چوڑی محنت